السلام علیکم میرے ہر دل عزیز اسٹوڈنٹس، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم بات کریں گے کہ جب محمود غزنوی تخت نشین ہو گیا تو اس کے بعد کے کیا معاملات بنے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ محمود غزنوی جب تخت نشین ہوا اس کے بعد کافی جگہ سے اس کے اوپر اٹیکس اور دوسرے معاملات تو ہوتے رہے، لیکن محمود غزنوی جیسے میں نے بتایا کہ اس کے باپ نے اس کو نصیحت کی تھی کہ آپ نے جو ہے وہ ان کو جو ہندوستان کے راجہ مہاراجہ ان کو سکون سے نہیں بیٹھنے دینا، کیونکہ یہ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، یہ آپ کو نہیں اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں۔ بہرحال اب جب یہ معاملہ ہوا تو سلطان محمود غزنوی نے تقریباً اس سلطان محمود غزنوی کی اور جے پال کی فوجیں 1001 کے اندر پشاور کے مقام پر ان کا آمنا سامنا ہوا، اور یہاں جو ہے اس نے جے پال کو شکست دے دی، اور کافی جو غلام ہیں وغیرہ اس کے وہاں پر آئے، لیکن یہ ایک تضاد سی بات ہے اگر ہم بات کریں تو۔ بہرحال اس نے یہاں پر ان کو شکست دے دی، اور یہاں پر جب شکست دے دی تو اس کے بعد جو ہے جے پال بھٹنڈا کی طرف بھاگا، جہاں پر اس نے بھٹنڈا میں اس کو شکست دی، اور پھر وہ اس میں جے پال اریسٹ ہو گیا۔ اب اس کا جو بیٹا تھا جے پال کا، اس کا نام تھا آنند پال۔ اب جو آنند پال تھا اس نے کیا کیا، اس نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے اب کیا کیا کہ اس نے جتنے بھی ہندو ریاستیں تھیں ان کی فوجیں جمع کی، اور ان میں جو تھا جو مین جن علاقوں کی فوجیں تھیں ان میں اجین تھا، گوالیار تھا، کنوج تھا، دہلی تھا، اجمیر تھا اور کلنجر تھا۔ ان کی فوجوں کو جمع کیا اور ایک بہت بڑی فوج بن گئی، اور پھر اس نے جو ہے پشاور کے اوپر اٹیک کیا۔ جب اس نے پشاور پہ اٹیک کیا تو اب وہاں پر ایک مرتبہ پھر پشاور کے مقام پر ہی محمود غزنوی کی فوجوں سے جب آمنا سامنا ہوا تو محمود غزنوی جو تھا اس کی فوج کی تعداد کم تھی اور ان کی فوج کی تعداد زیادہ تھی، اور اس نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو اس کی فوج جو تھی وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ شکست کھا رہی تھی، اور ہندو فوج جو تھی وہ بڑی بہادری سے لڑ رہی تھی، اور وہ جو ہے ان کے اوپر حاوی ہوتے جا رہے تھے۔ اور یہ جو آنند پال تھا یہ ایک ہاتھی پر چڑھا بیٹھا تھا، اور اس نے یہ ہاتھی کے اوپر سے اپنی فوج کو لیڈ کر رہا تھا۔ اب جب اس کے پاس جو ہے محمود غزنوی کے پاس اس کے سپہ سالار نے کہا کہ کہیں ہمیں شکست نہ کھا جائیں، تو اس کی ایک عادت رہی، ہمیشہ سے یہ کرتا رہا کہ جنگوں میں ہمیشہ اس کی فوج کی تعداد کم ہوتی تھی، مگر یہ اس سے 2 نفل پڑتا تھا اور پھر یہ نعرہ مارتا تھا، اور اس کے بعد اللہ اس کو فتح و کامیابی نصیب کرتا رہا۔ وہی اس نے اس بار بھی کیا، یہ اترا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں 2 نفل ادا کیے، ہاتھ اٹھائے، اور اس نے کہا کہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے فتح ہماری ہوگی۔ جہاد کا اس نے جیسے اعلان کیا، اس نے جنگ کا جیسے اعلان کیا، اب ہوا کیا کہ اس کی فوج چڑھ دوڑی اور اس بہادری سے لڑی کہ جو ہندو فوج ہے وہ اس کو کافی زیادہ نقصان پہنچایا، لیکن شاید ہندو فوج کو فتح ہو بھی جاتی، لیکن ایک دم سے جو آنند پال تھا اس کا جو ہاتھی ہے وہ شور سے، جنگ کے شور سے جو ہے بپھر گیا، اور وہ ایک سمت میں بھاگنا شروع ہو گیا، اور اس طرح ہندو فوج نے جب اپنے بادشاہ کے ہاتھی کو بھاگتے دیکھا تو وہ بھی پسپا ہوئی، اور اس طرح ان کو شکست ہو گئی۔ اب اس کے بعد اس نے محمود غزنوی نے کنوج کے اوپر اٹیک کیا، اور کنوج کے اوپر اٹیک کرنے کے بعد اس نے وہاں پر جو ہے فتح حاصل کی۔ اسی طرح اس نے لاہور کو بھی جو ہے اپنی سلطنت کا حصہ بنایا، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ لاہور جو ہے وہ محمود غزنوی کا ہی وہ سلطنت ہے جس کا حکمران اس نے یاس کو بنایا۔ اب یہاں پر کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر محمود غزنوی جو ہے وہ اسلام کو پھیلانا چاہتا تھا تو وہ ہندوستان میں قیام کیوں نہیں کرتا تھا، وہ یہاں پر دارالخلافہ کیوں نہیں بناتا تھا اپنا، یا یہاں پر ٹھہرتا کیوں نہیں تھا؟ وجہ یہ تھی کہ وہ جب بھی ہندوستان پہ اٹیک کے لیے نکلتا تھا تو دوسری طرف جو پشاور کے جو افغان حکمران تھے وہ اس کی ریاست پہ اٹیک کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اس کو واپس جانا پڑتا تھا، کہ آپ جیسے جانتے ہیں کہ افغانستان کے اندر امن بہت کم عرصے رہا ہے، یہ آپس میں ہی جنگ و جدل میں مصروف رہا ہے یہ خطہ۔ تو بہرحال اب کیا ہوا کہ جب اس نے یہ سارے معاملات کیے کنوج کے اندر، جب اس کو فتح ملی، بہرحال اس کو جو ہے ایک اسلام کا ایک بڑا رہنما مانا جانے لگا، اور وہ جو تھا واقعی میں اسلام کی خدمت کر رہا تھا، کیونکہ ہندوستان میں جیسے میں پہلے ہی بتا چکا اس ٹائم پہ جو حالات تھے، یہاں پر پنڈتوں کا زمانہ تھا، اور پنڈت جو تھے وہ سمجھ لیں سب کرتا دھرتا تھے، انسانوں کی قربانیاں دی جاتی تھیں، جس کو انسان کی بلی بھی کہا جاتا ہے، لڑکی جو جس لڑکی پہ ہاتھ رکھتے اس لڑکی قربانی دی جاتی تھی۔ بہرحال اب آگے 2 سال بعد جو ہے جب اس نے کنوج پر کیا، اس کے بعد 2 سال بعد اس نے
لاہور پر قبضہ کر لیا اور یہاں کا حکمران ایاز کو بنا دیا. اس کا نام محمود پور رکھ دیا گیا. اب جب محمود پور رکھ دیا گیا، لیکن آپ کو پتہ ہے لاہور کا نام زیادہ تر لاہور ہی چلا. لیکن یہی وہ زمانہ تھا جس میں چاند میرا سرکار اور داتا علی حجویری جو ہے وہ لاہور میں آئے اور انہوں نے تبلیغ دین کا کام کیا. اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں تو کاٹھیا واڑ گجرات میں جو سومناتھ کا مندر ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ فیمس بھی ہے. اور کاٹھیا واڑ گجرات کا جو مندر ہے وہ تقریباً 1024 کے اندر جو ہے اس نے اس پہ اٹیک کیا. اب جب اس نے اس پہ اٹیک کیا، اس میں رستے میں اس نے اجمیر کی ریاست کو فتح کیا. اور جب اس نے اس پہ اٹیک کیا تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کے اندر بہت ساری جو ہے وہ باتیں مبالغہ آ رہی ہے، جس میں کہ جی سونے کی مورتیاں تھیں تو یہ تھا، تو پیسہ بڑا تھا. کچھ ایسا معاملہ نہیں تھا. اس نے جب وہاں پر اٹیک کیا تو وہاں پر اس نے اس کے جو پجاری تھے اس کے مندر کے، انہوں نے کہا کہ اس بت کو نہ توڑا جائے. لیکن کیونکہ حالات اس ٹائم پہ اس کے اپنے خود کے حالات اچھے نہیں تھے، مگر اس کے کچھ وزیروں نے بھی کہا کہ ان سے خراج لے لیتے اور چلتے سکا. نہیں، ایسا نہیں ہے. میں تاریخ میں بت شکن کے نام سے جانا چاہتا ہوں، بت پرست کے نام سے نہیں. اور پھر اس نے وہی کیا، اس نے ان بتوں کو توڑ دیا اور پھر اس کی جو فوج تھی ان بتوں پہ سے ہوتی ہوئی گزری. بہرحال اب یہ جو ہے اس کے بارے میں کافی باتیں کی جاتی ہیں جی وہ یہاں سے کافی کچھ لوٹ کے لے گیا اور وہ جناب یہاں سے مندر کے دروازے اکھاڑ کے لے گیا. اور یہ ذہن میں رکھیے گا وہ مندر کے جو دروازے وہ سندل کے تھے. ٹھیک ہے، تو ہندوؤں نے کافی زیادہ اس بارے میں جو ہے ایملگامیشن کی بھی ہے، مگر ایسا کچھ ہے نہیں. محمود جو تھا، اب یہ جو ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب اس نے کاٹھیا واڑ کے مندر پہ اٹیک کیا تو ایک راجپوتانہ فوج تھی، وہ 3 دن تک سے لڑی. اور پھر وہی اس کے جو پیر و مرشد تھے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، کئی جگہ پر ہے کہ انہوں نے اس کو اپنی قمیض دی تھی، کئی جگہ پر ہے انہوں نے اپنی چادر دی تھی. یہ اترا، اس نے اتر کے اس پہ 2 نفل پڑے اور اتر کے اس نے جب دعا مانگی اور اس کے بعد اس نے اس سومناتھ کے مندر کو فتح کر لیا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پھر ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ رات کو سے خواب میں آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ محمود تو نے میری قیمت کی، میری جو قمیض ہے یا میری جو چادر کی قدر نہیں کی، کیونکہ اگر تو سب کے لیے ہندوؤں کے لیے مسلمان ہونے کی دعا مانگتا تو وہ بھی مسلمان ہو جاتے. بہرحال اب 1842 کے اندر کیا ہوا کہ کیونکہ جیسے یہ باتیں چل رہی تھی کہ جی محمود غزنوی نے تو بڑا ظلم کیا تھا یہ وہ، تو اب انگریزوں نے 1842 میں محمود غزنوی کے مزار سے دروازے اکھاڑے اور لے کر وہ یہاں پر آیا ہندوستان تاکہ ہندوؤں کی ہمدردی حاصل کی جا سکے. مگر وہ جو دروازے تھے وہ افغانستان کی ہی لکڑی کے بنے ہوئے تھے، جو کہ افغانستان کی مقامی لکڑی تھی، کوئی سندر کا دروازہ نہیں تھا. اور وہ دروازے آج بھی تاج محل کے اندر غالباً محفوظ ہیں. تو یہ جو ساری باتیں محمود کے بارے میں کی گئیں، یہ خاص کر ہندو ہسٹری میں اور جو انگریزوں کی لکھی ہوئی ہسٹری جو خاص کر سب کانٹیننٹ کے اندر لکھی گئی، وہ ساری ایملگامیشن ہے. محمود غزنوی کی ہی وجہ سے اس سب کانٹیننٹ میں اسلام کا ایک دورہ ہوا ہے. جیسے محمد بن قاسم نے اسلام پھیلایا، اس طرح محمود غزنوی نے بھی یہ کیا ہے. اور ہم اپنے ہیرو کو سلام پیش کرتے ہیں اور آگے فیصلہ آپ کا کام ہے کہ آپ لوگ جو فیصلہ کریں. بہرحال یہ تھی محمود غزنوی کہانی. انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. آج تک کے لیے بس نہیں. فی امان اللہ.